السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ جمعرات ہے 12 دسمبر کی شام۔ 3-4 بڑے اہم موضوعات ہیں۔ ایک تو مماثلت کا ذکر کریں گے دونوں بیماروں کی، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں جب رہا ہوئے ہیں ضمانت پر، طبی بنیادوں پر ہاسپٹل نہیں گئے، اپنے اپنے گھروں میں گئے ہیں۔ ویسے یہی بتایا گیا میڈیکل رپورٹس میں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ دوسرا ڈاکٹرز کے حوالے سے اپڈیٹ ہے۔ ایک ایسی تحریک، ایک ایسا پروفیشن جو ماضی میں ایک عزت کا بنیادی طور پر جو ایک جس کے ساتھ تعلق تھا، لوگ بڑی عزت سے دیکھتے تھے، کالا کوٹ، قائد اعظم وکیل، علامہ اقبال وکیل، بڑے بڑے ہمارے جو جسٹس کارنیلیس وہ بھی وکیل تھے، جسٹس دوراب پٹیل بھی وکیل۔ ابھی جو کچھ ہوا اس نے بہت اس پروفیشن کا سر جھکایا، لیکن آج سپریم کورٹ سے ایک آواز آئی جس نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر ایک بہت امپورٹنٹ دورہ کرنے جا رہے ہیں، ملیشیا میں بھی جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بھی جا رہے ہیں اور بحرین بھی جا رہے ہیں۔ ایران اور جو سعودی عرب ہے ان کے درمیان ایک طرح کا سٹینڈ آف ہے، تو پرائم منسٹر کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی پاکستان کا ایک ایسا رول بنائیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو جائے، پاکستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور جو ایک آئسولیشن تھی وہ ختم ہو، اور یہ جو سارے اسلامی ممالک ہیں اگر یہ دوست بن کے پاکستان کے ساتھ اپنی توانائی صرف کریں اور اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالیں تو پھر اس خطے میں پاکستان ایک لیڈ رول پلے کر سکتا ہے، اور شاید کشمیر کے معاملے پر بھی پھر ایک بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آج ان پر بات کروں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں لائرز موومنٹ کی بات کر دیتا ہوں۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو وکیلوں کی جو تحریک ہیں پاکستان میں، جو ان کا کردار ہے وہ بہت اچھا تھا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں نواز شریف صاحب کا جو ارلی زمانہ تھا اس میں ان وکلاء کو بہت مارے پڑی ہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے وہ تصاویر ہیں، یاد آ جاتی ہیں اخباروں میں، لطیف کھوسہ صاحب کا سر پھٹا ہوا تھا۔ تو حقوق کے لیے، لوگوں کی آزادی کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، مزدوروں کے لیے جو کنٹریبیوشن وکلاء نے کی اس ملک میں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اب ڈیٹیریوریشن دیکھیں کہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، پچھلے کچھ مہینوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ججز کو وکیل مار رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، کلائنٹس کو مار رہے ہیں، جرنلسٹ کو مار رہے ہیں، اب ڈاکٹرز کو مارنا شروع کر دیا، مریضوں کو قتل کر دیا، اور یہ ایک وار کرائم ہے۔ جو جنیوا کنونشن ہے، ہاسپٹل پر حملہ وار کرائم ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ جائز ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کو چلنا چاہیے فوجی عدالتوں میں، کیونکہ یہ وار کرمنل ہیں جنہوں نے حملہ کیا۔ لیکن میں تھوڑا ذکر کروں گا ہماری عدالتوں کا۔ آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ضرور دیا ہے توہین عدالت کا نوٹس، لائسنس بھی سسپینڈ کیا عمیر بلوچ صاحب کا، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا ہے، پاکستان بار کونسل کو بھی بلایا ہے ذاتی حیثیت میں۔ لیکن یہ بلایا ہے اس لیے کہ توہین عدالت کہ عمیر بلوچ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے وکیلوں کو ان کی عدالت سے باہر نکالا۔ لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ وکیل تو طاقتور لوگ ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ عدالتوں کو چاہیے ساکھ بحال کرنے کے لیے جوڈیشری کو، کہ وہ جو طاقتوروں کے ساتھ ایک بہتر سلوک ہوتا ہے اور عام جو آدمی ہیں ان کے ساتھ وہ بہتر سلوک نہیں ہوتا، تو اس پرسیپشن کو ختم کریں، اور پوری مدد کرنے کے لیے بھی اس حوالے سے انہوں نے آفر کی تھی، جس پر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں طاقتور کا طعنہ مت دیں، ہم قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، طاقتور قانون ہوتا ہے۔ تو وکیلوں کا طبقہ بڑا پاورفل طبقہ ہے۔ آج بھی یہ جو وکیل پکڑے گئے جسے میں نے کہا کہ یہ وار کرمنل تھے، ان کو جب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کا تو کوئی ریمانڈ نہیں فزیکل ہوا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت نے بھجوا دیا جیل۔
اور اگر کوئی عام ملزم ہوتا، آپ خود سوچئے کچھ عام لوگ ہوتے، انہوں نے اگر یہ کام کیا ہوتا تو ان کا فزیکل ریمانڈ ہوتا، کیونکہ آپ کو پوچھنا تو ہے ملزموں سے کہ یہ وہ جو سارے ڈنڈے کہاں سے آئے، یہ منصوبہ کیسے بنا، آپ کے کس کے ساتھ رابطے تھے، وہ جو ہوائی فائرنگ کرنے والے تھے وہ کون تھے، لوگوں کی شناخت کے لیے کس کس نے کیا کیا، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، بڑے آرام سے جیل میں بھیج دیا، اور کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا کسی عدالت نے، سپریم کورٹ نے نہیں لیا، ہائی کورٹ نے نہیں لیا۔ ہاں، ایک آواز آئی، بہت ایک شفیق آواز، ایک ایسی آواز جس نے، میں اگر یہ کہوں کہ اس نے زخموں پر مرہم رکھا تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ آواز تھی جسٹس عمر عطا بندیال کی، جنہوں نے یہ کہا کہ آج ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ایک اندر سے ایک انہوں نے بات کہی، ان کی جو یہ آواز تھی، ایسی ہی آواز آنی چاہیے تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ہم ججز سے یہی توقع کرتے ہیں، ایلڈر ہیں، وہ بڑے ہیں، جس طرح جو جانے والے جو چیف جسٹس تھے، پرانے چیف جسٹس، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو ہمارے جو چیف جج ہیں یا عدالتیں ہیں، ان کا رول جو ہے وہ بابا رحمتے جیسا ہے، یعنی جو گاؤں میں، محلے میں جو ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ایک ایسا مساویانہ اور محبت کا سلوک کرتا ہے۔ لیکن جو محبت کا جو لوگ ابھی اس سلوک کو ترس رہے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب نے خاصا اس معاملے میں جو بات کہی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے پر، وہ ہے بیمار دونوں نواز شریف صاحب کے بارے میں عدالتوں میں جو رپورٹس پیش ہو رہی تھیں ڈاکٹرز کی، وہ کیا تھی کہ دم نکلے کہ نکلے، بس آج فوت ہو گئے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کل فوت ہو گئے، لیکن جیسے ہی نکلے گھر چلے گئے، اور پھر گھر سے لندن چلے گئے، لندن بھی ہاسپٹل میں نہیں گئے، گھر میں بیٹھے ہیں۔ زرداری صاحب کے بارے میں یہ آ رہا تھا بہت بیمار ہیں جی، بلکہ یہاں تک آ گیا کہ اپنے بچے کو بھی نہیں پہچان پاتے، اور کہتے ہیں بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کدھر ہے۔ بڑی عجیب و غریب کہانیاں ان کے بارے میں بھی بیان ہوئی، لیکن وہ بھی آج نکلے، فرق تھا تھوڑا سا، ویل چیئر پہ آئے، لیکن وہ جیسے ہمیشہ اسمائل ان کی ایک ہوتی ہے، ان کی اسمائل کو ڈنٹونک اسمائل کہا جاتا ہے، مسکراتے ہنستے ہاتھ ہلاتے، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ گئے نہیں ہاسپٹل میں، ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں گئے، گھر چلے گئے۔ ادھر زرداری ہاؤس میں کہتے ہیں جی اب بعد میں جائیں گے، آج کو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے۔ تو ایک مماثلت ہے، یہ ایسے مریض ہیں ہاسپٹل میں ہیں تو خبر یہ آتی ہے کہ بس ان کی جان جانے والی ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی اس کے حوالے سے سوال اٹھائے تو پھر اس کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ بہرحال اب میں جس مسئلے پر میں آپ سے بات کروں گا وہ پاکستان کی فارن پالیسی سے اس کا تعلق ہے۔ پرائم منسٹر، ہم پچھلی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ والے اب بینکوں کی انفارمیشن بھی دیں گے، تو پرائم منسٹر جنیوا جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ ملائیشیا جا رہے ہیں، وہاں پر ایک کانفرنس ہے، 52 کنٹریز کے منسٹرز، ہیڈ آف سٹیٹس، پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، ایرانین بھی آ رہے ہیں وہاں پر، لیکن سعودی عرب والے نہیں آ رہے ہیں وہاں سے۔ تو اس وقت ٹرکی اور ملائیشیا یہ سعودی عرب سے تھوڑا دور ہیں، ایران کا بھی سعودی عرب سے یمن کے مسئلے پر معاملہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک رول پاکستان کا بن جائے کہ وہ جو سٹینڈ آف ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اس کو وہ تھوڑا صورتحال کو کم کر سکیں، بہتر کر سکیں۔ میں نے اپنی جو 2 دن پہلے ویڈیو کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو ایران کے ساتھ جوائنٹ بارڈر پٹرول کی بات آئی ہے، یہ بنیادی طور پر بدنیتی پر مبنی خبر تھی، اور اس کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تھا کہ پاکستان جو ایک میڈیٹری رول پلے کر رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اس میں فرق آ سکے، اور وہ فرق آیا۔ سعودیز نے، ہمیں سورسز نے یہ بتایا کہ یہ سوال اٹھایا، جس پر ابھی جو شاہ محمود قریشی ہیں جو بیرونی دورے پر تھے، ملائیشیا میں تھے، وہ فوری طور پر 1 دن کے لیے ریاض گئے سعودی عرب میں۔ پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا، وہ کسی بھی وقت پلان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی جو ٹائم ہے وہ اسکیجول نہیں ہو سکا، اس لیے کہ سعودی عرب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اس وجہ سے، ان خبروں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے
جو ڈومیسٹک جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو رول پاکستان کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پرابلم ہے، وہ پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ٹرکی ہے ان کے بھی سعودی عرب سے مسائل چل رہے ہیں، ملائیشیا کے بھی مسائل چل رہے ہیں. تھوڑا یہاں پہ میں آپ کو اپنے جو فارن آفس ہیں اس کا بھی میں آپ کو ایک فیلئر بتاتا ہوں. یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ملائیشیا نے خاص طور پر پاکستان سے یہ مسئلہ اٹھایا پرائیویٹلی کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے جو سٹینڈ لیا اس پر بھارت نے پام آئل جو وہ خریدتا تھا ملائیشیا سے وہ سودے کینسل کیے ہیں تقریباً $10 بلین کے. لیکن انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے لیے کرتارپور راہداری کھولی. اب جو کرتارپور کی راہداری کھولنے کا معاملہ تھا وہ اس کا تعلق بھارت سے نہیں تھا، اس کا تعلق سکھوں سے تھا، اور پاکستان سکھوں کے ساتھ قریبی رشتہ اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ یہ پاکستان کا بارڈر کرتا ہے جو ایسٹ پنجاب ہے، اور پھر یہاں سے جو بھارت شورش کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اگر سکھوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو وہ ٹیکنیکلی پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ بھارت کے اندر اس نے اپنے دوست کریٹ کر دیے. لیکن یہ بات ملائیشیا کو بتانے کی ضرورت تھی، اور یہ کون بتا سکتا تھا؟ یہ ہمارے سفارتکار بتا سکتے تھے. انفارچونیٹلی فارن آفس اس سپیڈ سے اس طرح سے بات نہیں کر رہا جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے اس کو بھی دور کرنا ہے پرائم منسٹر نے، اس لیے وہ ملائیشیا جا رہے ہیں. اس کانفرنس میں مہاتیر صاحب سے بھی ان کی بات ہوگی تو وہ اعتماد میں لیں گے کہ کرتارپور کا جو معاملہ ہے اس کو وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے کے اینگل سے مت دیکھیں. اس کی اور وجوہات ہیں، میں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں پوری آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ سکھ کیوں پاکستان کے لیے اہم ہے اور پاکستان خاص طور پر سکھوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیوں بہتر بنا رہا ہے. بہرحال یہ کچھ معاملات تھے. میری ویڈیو کو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ بہت جلد اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کو یہ جو معاملات ہیں ان کی اپڈیٹ بھی دوں گا اور کچھ دوسرے ایشوز بھی.